وہ موضوع جس پہ میں آپ کے سامنے گفتگو کروں گا انشاءاللہ تعالی وہ ہے رجوع الی اللہ، اللہ کی طرف لوٹنا، اللہ کی طرف لوٹنا۔ حاضرین، بغیر ارادے کے جب انسان اللہ کی طرف لوٹتا ہے تو یہ موت ہے۔ یہ کیا ہے؟ موت۔ اور جب وہ پورے ارادے سے اللہ کی طرف لوٹتا ہے تو یہ ولایت ہے۔ یہ کیا ہے بولیے؟ جب وہ پورے ارادے سے، چاہے اس دنیا میں رہتے ہوئے یا چاہے اس کا آخری وقت آیا ہو۔ اب یہ موضوع نہیں، ورنہ بہت ساری آیات اور احادیث ذہن میں اس جملے پہ آ گئیں، پھر کبھی انشاءاللہ بیان کریں گے۔ تو پورے ارادے سے اللہ کی طرف لوٹنا، یہ کیا ہے؟ ولایت۔ یہ ولایت ہے۔ اللہ رب العزت نے ہم میں سے ہر شخص کو اپنی طرف لوٹنے کا حکم دیا ہے، اور پروردگار نے اپنا تعارف ہی رب العالمین اور الرحمن الرحیم سے کروایا ہے، لہٰذا اس کا انداز بڑا محبت والا، بڑا دلوں کو مائل کرنے والا ہے۔ اور اگر خدا تعالیٰ کے خوف کی بھی بات کریں، توجہ ہے احباب، تو اللہ کا خوف ایک حکمران کے خوف کی طرح نہیں ہے، یا خدا کا خوف کسی جانور کا جو خوف ہوتا ہے اس کی طرح نہیں ہے۔ اللہ کا خوف کسی استاد کی مار کے خوف کی طرح نہیں ہے۔ دنیا کا ہر خوف جس سے بھی ہو، انسان اس سے دور ہوتا ہے۔ اللہ کا خوف ایسا ہے، جتنا بڑھتا چلا جائے اتنا انسان خدا کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے۔ یہ ایک عجب خوف ہے جس میں محبت ہے، جس میں عشق ہے، جس میں قربت ہے، تنفر نہیں، بھاگنا، دور ہونا نہیں۔ جتنا یہ بڑھتا جاتا ہے انسان متنفر ہونے کی بجائے متقرب ہوتا جاتا ہے، دور ہونے کی بجائے اللہ کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو اللہ کا خوف دنیا کے کسی خوف کی مثل نہیں ہے۔ تو پروردگار نے یہاں خوف کا انداز نہیں ہے، یہاں شوق کا انداز ہے۔ جو آیت میں نے تلاوت کی، یہاں خوف کا انداز کیا ہے؟ شوق کا انداز۔ فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان پا جانے والی جان، اطمینان پا جانے والی جان، ارجعی الی ربک، اپنے رب کی طرف لوٹا، اپنے رب کی طرف لوٹا۔ یہ اطمینان کیا ہے؟ بعض اوقات انسان سمجھتا ہے کہ شاید دولت آنا اور اس کا گننا یہ کوئی اطمینان اور سکون ہے، بہت بڑا گھر بنا لینا اور بہت سی دنیا جمع کر لینا یہ اطمینان اور سکون ہے۔ اگر یہ درست ہوتا تو پھر جنہوں نے تاریخ میں بہت سی دنیا اور مال جمع کیا، آخر وہ سکون کیوں نہ پا سکے؟ وہ بے سکون کیوں رہے؟ اور پھر بالآخر انہیں موت کا سامنا کیوں کرنا پڑا؟ اگر یہ فتح تھی، اگر یہ جیت تھی، تو پھر خاتمہ موت کیوں تھا؟ سوال ہے یا نہیں؟ بولیے۔ تو یہ جو اللہ پاک نے فرمایا ہے
کہ اے اطمینان پا جانے والے دل، اللہ کی طرف لوٹ۔ یہاں اطمینان سے کیا مراد ہے؟ اطمینان سے بولیے، انسان تو اکثر بے سکون رہتا ہے، انسان تو اکثر بولیے توجہ ہے آپ احباب کی یا نہیں؟ گفتگو کو پوری توجہ سے سنیے، میرا مقصد آپ کی تربیت اور اصلاح ہے، توجہ فرمائیے۔ انسان تو اکثر بے سکون رہتا ہے، اور پروردگار نے فرمایا کہ اے سکون اور اطمینان پا جانے والے دل، جان، نفس، اللہ کی طرف لوٹا۔ پھر اگلا میرا سوال یہ ہے، توجہ ہے احباب، ادھر دیکھیے، سکون خدا کی طرف لوٹنے کے بعد ملتا ہے یا پہلے ملتا ہے؟ تو یہاں تو اللہ فرما رہا ہے اے اطمینان پا جانے والی جان، اللہ کی طرف، یعنی اللہ کی طرف ابھی لوٹا نہیں، اور فرما رہا ہے کہ اے اطمینان پا جانے والی جان۔ کہیں سوال جمع ہوئے یا نہ ہوئے؟ بولیے نا، یہ سمجھ لیجئے یہاں اطمینان سے مراد کیا ہے؟ یہاں اطمینان سے مراد حسرت دنیا کا دل سے نکل جانا ہے۔ اب اس کو ایک شعر سے سمجھیے، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرمایا، تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ اب دیکھیے توجہ فرمائیں، شیشہ آئینہ ٹوٹ جائے تو بے قیمت ہو جاتا ہے، ٹوٹ جائے تو بولیے بے قیمت ہو جاتا ہے، لیکن علامہ فرما رہے ہیں کہ تیرے دل کا جو آئینہ ہے یہ اگر سلامت رہے تو بے قیمت ہے، اسے سب کچھ ملتا رہے جو یہ چاہتا ہے، پیسہ بھی، دولت بھی، عیاشی بھی، دنیا کی زیب و زینت بھی، وہ سب کچھ ملتا رہے جو یہ چاہتا ہے تو یہ ٹوٹے گا نہیں، اور جب تک یہ سلامت رہے گا تو نگاہ آئینہ ساز جس نے یہ آئینہ بنایا ہے اس کی نگاہ میں بے قیمت رہے گا، اس کی نگاہ میں بولیے، اور جب یہ دنیا کی خواہشات تمنائیں پوری نہ ہونے کی وجہ سے ٹوٹے گا، پوری نہ ہونے کی وجہ سے یہ بھی نہ ملا ٹوٹے گا، یہ بھی نہ ملا ٹوٹے گا، یہ بھی نہ ملا ٹوٹے گا، جتنا ٹوٹے گا اتنا پروردگار کی نگاہ میں زیادہ قیمتی ہوتا چلا جائے گا، کیونکہ یہ عام آئینہ یہ دل کا آئینہ ہے۔ کس کا آئینہ ہے بولیے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، پروردگار یا ربی این ابغیک، اے میرے رب میں تجھے کہاں تلاش کروں؟ فرمایا موسیٰ اگر مجھے تلاش کرنا ہے عند منکسرۃ القلوب، مجھے ان لوگوں کے پاس تلاش کر جن کے دل ٹوٹے ہوئے ہیں، جن کے دل دنیا نے انہیں بے قیمت سمجھا، دنیا نے انہیں عزت نہ دی، دنیا نے انہیں حقیر جانا، گھٹیا سمجھا، معمولی سمجھا، لیکن وہ دل سے مولا کے ہیں اور خدا سے عشق کرتے ہیں اور دنیا میں چلتے پھرتے ہیں، لیکن چلتے پھرتے بھی خدا سے باتیں، بستر پہ لیٹے ہوں تو خدا سے مناجات، مصلے پر آئے ہوں تو خدا کے حضور آنسو، جن کے احوال، جن کی کیفیات یہ ہوں اور دنیا انہیں گھٹیا سمجھتی ہو، معمولی اور حقیر سمجھتی ہو، اور ان کے دل دنیا کی طرف سے ٹوٹ چکے ہوں، موسیٰ ان کے پاس جاؤ تو میں تمہیں وہاں ضرور ملوں گا، میں تمہیں وہاں ضرور ملوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس استفسار پر جو خدا تعالیٰ نے جواب دیا ہے یہ امت محمدیہ کو بھی ملا۔ سلطان الاولیاء حضور سیدنا غوث العظم حضرت عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں اللہ تعالیٰ کی زیارت کی، میں نے پوچھا پروردگار میں تیری دعوت کرنا چاہتا ہوں، میں تیری، تو اللہ پاک نے فرمایا عبد القادر تو دسترخوان سجا،
دسترخوان اور اس پر مسکین اور ٹوٹے ہوئے دل والے بلا، جب وہ تیرے دسترخوان پر جمع ہو جائیں گے تو تو مجھے بھی وہاں ہی پائے گا، میں بھی وہیں ہوں گا۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر دعا فرماتے ہیں، اللہم احینی مسکینا، اے اللہ مجھے ایک مسکین کی طرح کی زندگی عطا فرما، وَأَمِتْنِ مسکینا، اور مجھے ایک مسکین کی طرح اس دنیا سے جانا نصیب فرما، وَاحْشُرْنِی بِزُمْرَةِ الْمَسَاکِین، اور قیامت والے دن بھی مجھے مسکینوں کے گروہ کے ساتھ اٹھانا۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، جامع ترمذی کی حدیث ہے، توجہ ہے احباب، آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن فجر کی نماز پڑھانے کے لیے تاخیر سے تشریف لائے، بس تھوڑا سا وقت رہ گیا تھا فجر کا وقت ختم ہونے، آقا آئے، نماز پڑھائی، وقت ختم ہو گیا، اتنے آخری وقت میں تشریف لائے۔ اب سب کے دل میں سوال تو تھا کہ حضور کی طبیعت خراب نہ ہو، کوئی پریشانی نہ ہو، رات بھر جاگے نہ ہو، طبیعت خراب نہ ہو، کیا وجہ؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، تمہارے ذہن میں سوالات ہوں گے کہ میں تاخیر سے کیوں آیا۔ وجہ یہ تھی کہ جب میں رات اپنے بستر پہ لیٹا، اتانی ربی باحسن صورہ، تو میرا رب میرے پاس آ گیا، میرا رب، اتانی ربی، میرا رب خود میرے پاس آ گیا، فی احسن صورہ، اور میرے رب کی صورت کیا ہی حسین تھی، بس اس سے زیادہ حضور نے راز نہیں کھولا، فرمایا کیا ہی حسین صورت۔ آگے طویل حدیث ہے درمیان میں، آخر میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے تلقین کی کہ میرے محبوب آپ ہر نماز کے بعد یہ دعا مانگا کریں، ہر نماز کے بعد بولیے، یعنی حضور کے ذریعے امت کو تعلیم دی جا رہی، ہر نماز کے بعد یہ وہ دعا کیا ہے، اللہم انی اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین وَإِذَا أَرَدْتَ بِعِبَادِكَ فِتْنَةً فَاقْبِضْنِي إِلَيْكَ غَيْرَ مَفْتُونٍ۔ اللہم انی اسألک فعل الخیرات، اے اللہ میں تجھ سے نیک اعمال کے کرنے کی توفیق مانگتا ہوں، یہ امت کو تعلیم دی جا رہی، وَتَرْكَ الْمُنْكَرَاتِ، اور برائیوں کو ترک کرنے کی قوت اور طاقت اور توفیق مانگتا ہوں، وَحُبَّ الْمَسَاکِین، اور تجھ سے مسکینوں کی محبت مانگتا ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ خود اپنے حبیب کے پاس تشریف لا رہا ہے اپنی شان کے لائق، اور خود اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دعا کا حکم دے رہا ہے اور تعلیم فرما رہا ہے، بحب المساکین، کہ میرے محبوب آپ مساکین کی محبت مانگیے۔ اب حضور سے بڑھ کر بھی کوئی مسکینوں سے محبت کرنے والا ہے؟ بولیے نا، آقا سے بڑھ کر بھی کوئی کریم اور مہربان ہے؟ بولیے تو صحیح یار۔ لیکن اس کے باوجود بھی حضور کے مقام اور مرتبے کے مطابق حکم مل رہا ہے آپ مساکین کی محبت مانگیں، مساکین کی، اور پھر فرمایا کہ یہ دعا بھی کیجیے، وَإِذَا أَرَدْتَ بِعِبَادِكَ فِتْنَةً فَاقْبِضْنِي إِلَيْكَ غَيْرَ مَفْتُونٍ، اے اللہ جب تو اپنے بندوں کو کسی فتنے میں مبتلا کرنے لگے، کسی فتنے میں، تو مجھے فتنے میں مبتلا ہوئے بغیر اپنے حضور حاضر ہونے کا شرف عطا فرمانا۔ حضرت مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ فرماتے ہیں، کن فی الفتنۃ کابن اللبون۔ توجہ ہے دوستو، آخر تک، آخر والے بھی، اصل میں ہم علم اور حکمت کو دولت نہیں سمجھتے، ورنہ میں اکثر کہتا ہوں کہ آپ کا 5,000 روپے کا نوٹ گم ہو جائے نا، جتنا دکھ آپ کو تب ہوتا ہے، کسی نصیحت سے محروم ہونے پر اتنا بھی آپ کو دکھ نہیں ہوتا، اتنا بھی دکھ آپ کو نہیں ہوتا کسی نصیحت سے محروم ہو جائیں۔ دیکھیں ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں، 5,000 کا نوٹ گم ہو جائے جتنا دکھ تب ہوتا ہے، اتنا بھی نہیں ہوتا، کوئی نصیحت ضائع کر بیٹھے۔ تو توجہ کیجئے میری طرف، یہ میرا کلام نہیں، میں آپ کو اعلیٰ ہستیوں کا کلام پیش کر رہا ہوں۔ تو شہنشاہ حکمت حضرت مولا علی المرتضیٰ علیہ السلام نے فرمایا، کن فی الفتنۃ قبل اللبون، فرمایا فتنے جب پھیل جائیں
تو فتنے کے زمانے میں اونٹنی کے 2 سال کے بچے کی طرح بن جایا کرو. اللہ اکبر کبیرہ. اونٹنی کے 2 سال کے بچے کی طرح بن جائے گا. بچے کی طرح بن جایا کرو. کیوں؟ فرمایا لا ظہر فیرکب، اس کی پیٹھ مضبوط نہیں ہوتی کہ کوئی اس پہ سواری کرے، کوئی اس پہ سواری کرے. ولا درع فیحلب، اور نہ اس کے تھن بھی آتے ہیں کہ کوئی اس کا دودھ نکال سکے، دودھ دو سکے. تو آپ نے فرمایا کہ فتنوں کے زمانے میں یوں بن جایا کرو کہ تمہیں کوئی فتنوں کے لیے استعمال نہ کر سکے، تمہارے ذریعے سے کوئی شر نہ پھیلا سکے، تمہارے ذریعے سے کوئی فساد نہ پھیلا سکے، تمہارے ذریعے سے امت میں کوئی فرقہ پرستی نہ کرے، تمہارے ذریعے سے امت کے اندر انتشار کوئی پیدا نہ کر سکے. ایسے بن جایا کرو. ہائے ہائے. تو ہم موضوع کی طرف لوٹ آتے ہیں. حب المساکین سے بات شروع ہوئی تھی، چونکہ ان کے دل ٹوٹے ہوتے ہیں. ان کے دل بولیے. اچھا اگلی بات سنیں. وہ اطمینان سے ہماری بات شروع ہوئی تھی نا. کہاں سے؟ اب جب دل ٹوٹتا ہے، بار بار دل ٹوٹتا ہے، دل بولیے، اور انسان مولا کا راستہ نہیں چھوڑتا، اللہ کا راستہ، اور دل ٹوٹتا رہتا ہے. ساتھ کوئی روحانی مربی، روحانی مرشد، روحانی استاد، کوئی رہبر کامل توجہ کرتا رہے، تربیت دیتا رہے، سمجھاتا رہے، چلاتا رہے، تو اس کیفیت سے گزر کے پھر انسان پر وہ حال آتا ہے کہ دنیا نہ ملنے کی حسرت ختم ہو جاتی. اللہ اکبر کبیرہ. دنیا نہ ملنے کی حسرت بولیے. اب جب دنیا نہ ملنے کی حسرت ختم ہوتی ہے تو انسان کا دل اطمینان پا جاتا ہے. انسان کا دل بولیے. یہ وہی کیفیت ہے کہ بادشاہ محل میں بھی خوش نہیں ہوتا اور درویش اپنی جھونپڑی میں بھی خوش ہوتا ہے، چونکہ وہ اطمینان پا چکا ہوتا ہے. کچھ مرحلے اس سے پہلے ہوتے ہیں کہ انسان کو جب یہ دنیا نہیں ملتی وہ پریشان ہوتا ہے، اس کا دل ٹوٹتا ہے، پریشان ہوتا ہے، گھبراتا ہے. پھر ایک حال یہ آتا ہے کہ دنیا نہ ملنے کی جو حسرت ہے وہ اس سے آزاد ہو جاتا ہے. اس سے بولیے. اب جیسے ہی اس سے آزاد ہو جاتا ہے تو اس کا دل اطمینان پا جاتا ہے، اور جب اس کا دل اطمینان پا جاتا ہے تو یہ وہ حال ہوتا ہے کہ جب انسان اللہ کی دوستی اور اللہ کی ولایت کا سفر طے کرتا ہے. تو حاضرین، یہ میں نے چند لفظوں میں آپ کو یہ موضوع سمجھانے کی کوشش کی ہے. تو دل کو اطمینان بخشنا اور اللہ کی طرف سفر شروع کرنا، اللہ کی طرف رجوع کرنا. ارجعی فرمایا، اللہ کی طرف کیا کرنا؟ جو ارجعی الی ربک ہے اسی کو توبہ کا نام دیا گیا. کس کا نام دیا گیا بولیے؟ توبہ. اور توبہ کا معنی کیا ہے؟ توبہ کا معنی بھی رجوع ہے. توبہ کا معنی بھی بولیے کیا ہے؟ اچھا، رجوع پہلی بار جانے کو نہیں کہتے، رجوع کہتے ہیں جو وہاں سے آیا ہو، وہاں سے بولیے، اسی کا دوبارہ اس طرف جانا، اس کو رجوع کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا نام بھی کیا رکھا ہے؟ توبہ. کیا نام رکھا ہے؟ ارجعی الی ربک کا نام کیا رکھا؟ اور توبہ کا معنی بھی کیا ہے؟ رجوع. یہ لفظ تمہیں پکار کے کہہ رہا ہے میرے بھائی، میرے بیٹے، میرے بزرگ، یہ لفظ آپ کو کہہ رہا ہے پروردگار کی طرف سے کہ تو پہلے بھی خدا کا تھا، پہلے بھی شیطان نے، نفس نے تجھے اس سے دور کر دیا، تو مخالف سمت میں چلنا شروع ہو گیا. چونکہ امام غزالی رحمۃ اللہ نے بڑا قیمتی جملہ لکھا، فرمایا کہ دنیا اور آخرت 2 سوکنوں کی طرح ہے. ایک کو راضی کرنے کی کوشش کرو گے تو دوسری ناراض ہو جائے گی، اور دوسری کو راضی کرنے کی کوشش کرو گے تو پہلی ناراض ہو جائے گی. اور پھر آپ نے فرمایا کہ دنیا اور آخرت مشرق اور مغرب کی طرح ہے. کس کی طرح بولیے؟ شیطان اور رحمان کا راستہ مشرق اور مغرب کی طرح ہے. اگر تم مشرق کی طرف چلو گے تو مغرب سے دور ہو جاؤ گے. کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ تم مشرق کی طرف چلو اور مغرب کے بھی قریب ہو جاؤ؟ بولو نا. اور کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ مغرب کی طرف چلو اور مشرق کے بھی قریب ہو جاؤ؟ بولیے نا. بس یہ کہ ایمان اور شیطان کی جنگ ہے. جب انسان اس میں فتح پا جاتا ہے تو وہ اطمینان والا ہو جاتا ہے. حسرت دنیا سے دل آزاد ہو جاتا ہے، دنیا کی حسرت سے دل بولیے، اور اسی کو توبہ قرار دیا.
تو میرے جو جملے آغاز کے تھے ان کو اپنے ذہن میں رکھیے. میں نے عرض کیا کہ بغیر ارادے کے خدا کی طرف لوٹنا یہ موت ہے. یہ کیا ہے بولیے؟ اور اپنے ارادے اور شوق اور محبت سے اللہ کی طرف لوٹنا یہ ولایت ہے. یہ کیا ہے بولیے؟ بولیے نا. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی کے بارے ارشاد فرمایا. حدیث کو امام بخاری نے روایت کیا، حضرت عبداللہ ابن عباس روایت کرتے ہیں. توجہ ہے دوستو، توجہ فرمائیے، پانی دیجیے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے تحقیق، نعرے حیدری. توجہ فرمائیے، رسول اللہ کا کلام پیش کرو. آپ نے فرمایا دو نعمتیں ایسی ہیں. کیا؟ سب بولیے نا. دو نعمتیں ایسی ہیں کہ اکثر لوگ اس میں خسارے کا شکار ہیں، گھاٹے کا شکار ہیں، لیکن گھاٹا محسوس نہیں کرتے. دنیا کا خسارہ محسوس کرتے ہیں، آخرت کا خسارہ محسوس نہیں کرتے. تو آپ نے فرمایا دو نعمتیں ایسی ہیں اس میں اکثر لوگ خسارے اور گھاٹے کا شکار ہیں. کون سی؟ فرمایا الصحت والفراغ. فرمایا پہلی چیز صحت ہے اور دوسری چیز فراغت ہے، فارغ ہونا. اکثر لوگ صحت کے دن بھی برباد کر دیتے. صحت اگر تجھے نصیب ہے تو اللہ کی طرف لوٹا، آسانی سے نماز پڑھ لے گا، آسانی سے ذکر کر لے گا، آسانی سے تلاوت کر لے گا، آسانی سے رات کو جاگ لے گا، آسانی سے اللہ کے حضور مصلی پہ رو لے گا. صحت ہے. کیا؟ صحت ہے. تو اللہ کی طرف لوٹنے کا سفر بڑی آسانی سے طے ہو جائے گا. صحت ہے تیرے پاس، اس کی قدر کر، اس سے پہلے کہ بیماری تجھ پر غالب آ جائے اور پھر تو تمنا کرے کاش صحت مند ہوتا تو میں یہ بھی کرتا اور یہ بھی کرتا. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس نعمت کو ضائع نہ کرو، اللہ کی طرف سفر میں اس نعمت کی قدر کرو، صحت کی، اس سے پہلے کہ تم بستر پہ پڑ جاؤ اور پھر تمنا اور حسرت کرتے رہو. اور دوسرا فرمایا والفراغ، اگر تیرے پاس کچھ فارغ وقت ہے تو اس کو ضائع نہ کر موبائل پہ. اس کو موبائل پہ کیا ملے گا تجھے؟ تو ضائع کر رہا ہے، تو فالتو اور بیکار کاموں میں خود کو ضائع کر رہا ہے. فالتو چیز کیا ہے میرے بھائیوں، میرے بیٹوں، میرے بزرگوں؟ کیا ہے؟ توجہ ہے. صوفیہ فرماتے ہیں ہر وہ عمل، ہر وہ چیز، ہر وہ رشتہ جو آخرت میں کام نہیں آئے گا وہ فضول ہے. وہ کیا ہے بولیے؟ اور ہر وہ رشتہ، ہر وہ چیز، ہر وہ عمل جو اللہ کے ہاں کام آ جائے گا وہ مفید ہے. یہ مفید اور فضول کی تعریف میں نے پیش کی، مفید کی اور فضول کی. اب ہم اپنی زندگیوں پہ غور کریں تو فضول کاموں میں زندگی ضائع ہو رہی ہے. ہو رہی کہ نہیں ہو رہی؟ تو قدر کیجئے. آقا نے فرمایا صحت کی بھی اور فراغت کی بھی اگر وقت ہے اللہ کی طرف رجوع کرو، اللہ کی طرف بولیے. اور حضرت عمر بن میمون وہ بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک آدمی کو نصیحت کر رہے تھے اور میں بھی پاس حاضر تھا. ایک شخص کو بولیے رسول اللہ نصیحت فرما رہے. اور کیا فرما رہے ہیں؟ فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس. آقا نے فرمایا 5 چیزوں کے آنے سے پہلے 5 چیزوں کی قدر کر لو. 5 چیزوں کے آنے سے پہلے بولیے 5 چیزوں کی قدر کر لو. یا رسول اللہ کون سی؟ فرمایا شبابک قبل حرمک. بڑھاپے کے آنے سے پہلے پہلے جوانی کی قدر کرو. قدر سے مراد کیا ہے؟ اس کو آخرت کا سامان بنا دو، اس کو اللہ کی طرف سفر کے لیے اپنا سہارا اور وسیلہ بناؤ. جوانی کو کہ اللہ کی طرف لوٹنا آسان ہے، توبہ آسان ہے، رونا آسان ہے. کیونکہ جتنا بڑھاپا آئے گا آنسو دنیا کے لیے بہیں گے. یہ نہیں بنا سکا، یہ نہیں کما سکا، یہ نہیں کر سکا، یہ نہیں کر سکا. وہ حسرت، وہ رونا، وہ پچھتانا بھی محض دنیا کے لیے ہوگا. تو آقا نے فرمایا بڑھاپے کے آنے سے پہلے پہلے جوانی کی قدر کرو. وہ اس طرح کہ اس کو اللہ کے کاموں میں لگا دو، خدا کے. اور پھر فرمایا وصحتک قبل سقمک. بیمار ہونے سے پہلے صحت کی قدر کر لو. صحت کی بولیے قدر سے مراد یہی اچھے کام کر لو، یا خدا کی عبادت کے یا مخلوق کی خدمت ہے.
یا بولیے خدا کی عبادت یا مخلوق کی خدمت کے اچھے اعمال جتنے ہو سکے کر لو. اور پھر فرمایا وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ, غربت آنے سے پہلے پہلے مالداری کی قدر کرو کہ مال کے ذریعے جنت حاصل کرو. مال کے ذریعے جنت حاصل. جنت. تم اپنی بیوی بچے دنیا ان کے لیے جو کچھ کر رہے ہو اگر اس میں بھی اللہ کی رضا کی نیت ہے تو یہ عبادت ہے. یہ کیا ہے؟ لیکن اگر تم نے یہ سمجھا کہ بیوی بڑی قدر کرے گی اولاد بڑی قدر کرے گی تو تم پچھتاؤ گے. وقت پلٹا کھائے گا. وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ, اور تم دیکھو گے اللہ نے فرمایا یہ دن ہیں جو ہم تمہارے درمیان پھیرتے ہیں. اور پھر فرمایا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوٌّ لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ, ایمان والو تمہاری بیویوں اور بچوں میں سے بھی بعض تمہارے دشمن ہیں, ان سے محتاط رہو. یہ قرآن پڑھ کے سنا رہا ہوں, الف لیلہ نہیں سنا رہا, قرآن سنا رہا. تو فرمایا اگر تمہارے بیوی بچے تمہیں اللہ سے دور کر رہے ہیں وہ تمہارے دشمن ہیں, ان سے محتاط ہو جاؤ. ہاں اگر بیوی بچے اللہ کی طرف لے جانے والے ہوں تو وہ مفید ہیں, وہ اللہ والے رشتے, وہ بولیے اللہ والے. اور پھر فرمایا وَفَرَاغَتْ قبل شغلک, فرمایا مصروف ہونے سے پہلے, کیا مصروف ہونے سے پہلے جو تمہارے پاس فارغ وقت ہے اس کی قدر کر لو, اس میں نیک اعمال کر لو. یا اللہ کی عبادت یا مخلوق کی خدمت, یا اللہ کی عبادت یا مخلوق کی خدمت کر لو. اور پھر فرمایا وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ, موت کے آنے سے پہلے پہلے زندگی کی قدر کر لو. اس زندگی میں اللہ کو راضی کر لو, زندگی میں بولی اللہ کو. اور حاضرین میں ایک عجب آپ کو واقعہ سناتا ہوں, اہل علم کو معلوم ہے, عوام کے لیے بالکل نیا ہوگا. صحیح مسلم میں یہ روایت ہے. کون سی کتاب میں بولیے؟ بولیے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا مجھے بتاؤ کہ ایک شخص سفر پہ نکلے, صحرائی سفر پہ. کون سے سفر پہ بولیے؟ بولیے نا. اور وہ اونٹ پر اپنا کھانے پینے کا بھی سامان رکھتا ہے, اپنے آرام کا سامان بھی, اور صحرائی سفر پہ نکل پڑتا ہے. کہاں بولیے؟ اب ایک جگہ وہ استراحت کے لیے آرام کے لیے رکتا ہے, تھوڑی دیر سوتا ہے. جب وہ اٹھتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اس کا اونٹ بھاگ چکا ہے اور اس پر اس کی زندگی کا سامان ہے وہ بھی جا چکا ہے. اب وہ اٹھ کے کبھی ادھر بھاگتا ہے ادھر بھاگتا ہے لیکن اسے اونٹ کہیں نظر. بولیے ذرا صحرائی سفر کو اپنے ذہن میں لائیں نا. پھر اس شخص کی پریشانی کو سمجھیں, اس شخص کی بولیے پریشانی کو سمجھیں. اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بھاگ بھاگ کے مایوس ہو گیا اپنی زندگی سے کہ نہ گھر واپس جا سکتا ہے نہ منزل پہ جا سکتا ہے, درمیان میں ہے. کہاں؟ اور کوئی اور ہے بھی نہیں جو مدد کرے. اب وہ مایوس ہو کے لیٹ جاتا ہے وہیں پہ جہاں پہلے لیٹا ہے, ایک درخت کے نیچے, اور اس سے یقین ہو جاتا ہے کہ میں یہاں بھوکا پیاسا تڑپ تڑپ کے مروں گا. ایک ہے گلا کٹا مر گیا انسان, ایک ہے بھوک اور پیاس سے تڑپ تڑپ کے انسان کا مرنا. تو حضور نے فرمایا جب اسے اپنی موت کا یقین ہو جائے, موت کا بولیے, اور وہ اسی حالت میں آنکھیں بند کر کے لیٹا ہو, پھر جب آنکھیں کھولے تو اس کا وہ اونٹ سامنے موجود ہو, اس کا وہ اونٹ بولیے سامنے. اب جب وہ دوبارہ دیکھے کہ میری زندگی لوٹ آئی ہے تو وہ کتنا خوش ہوگا. بولیے نا وہ کتنا. اور آقا نے فرمایا وہ اتنا خوش ہو کہ اس کی عقل جاتی رہے. خوشی سے بولیے اس کی, اور وہ خوشی کی انتہا میں کہے یا اللہ تو میرا بندہ ہے میں تیرا خدا ہوں. اس کی عقل جاتی رہے, اتنا خوش ہو, اتنا خوش. آقا نے فرمایا مجھے بتاؤ اس سے زیادہ بھی کوئی خوش ہو سکتا ہے؟ یا رسول اللہ اس سے زیادہ کون خوش ہوگا کہ خوشی سے عقل ہی جاتی رہی. خوشی سے بولیے. تو آقا نے فرمایا ہاں اس سے بھی زیادہ تمہارا رب اس دن خوش ہوتا ہے جب تم اس کے حضور اپنے گناہوں پہ معافی مانگتے ہو. فرمایا اس سے بھی زیادہ تمہارا رب
خوش ہوتا ہے جس دن تم اس کے حضور توبہ کرتے ہو، جب لوٹ آتے ہو، جب خدا کی طرف بولیے۔ اور حاضرین، جنہوں نے، چونکہ رجوع سے بات شروع ہوئی نا، اور اطمینان قلب سے، کس سے بولیے؟ تو اطمینان سے یہاں مراد دل کا دنیا کی غلاستوں سے پاک ہو جانا، دنیا کی غلاستوں سے، دل کا حب دنیا سے پاک ہو جانا، لالچ سے پاک ہو جانا، حسد اور تکبر سے پاک ہو جانا۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا، کنہوں نے بولیے نا، امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا، امام زین العابدین فرماتے ہیں کہ مجھے تعجب ہے اس انسان پر جو تکبر کرتا ہے۔ توجہ فرمائیے میری طرف، آج مولا علی ولی سنت ادا کر لیتے ہیں، تھوڑا سا لیٹ پڑھ لیں گے، توجہ کیجیے۔ تو امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا، مجھے تعجب ہے اس شخص پر جو تکبر کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ کہ کل وہ ایک نطفہ تھا اور کل وہ مردہ ہوگا۔ یہ ابتدا ہے کہ نطفہ، اور یہ انتہا ہے کہ مردہ۔ نطفہ سے مردہ کا سفر ہے اور تکبر کرتا ہے۔ تو اپنے دل کو تکبر سے پاک کر لینا، حسد سے پاک کر لینا، لالچ طمع اور حرص سے پاک کر لینا، اور دنیا کی حسرت سے پاک کر لینا، یہ ہے دل کا اطمینان پا جانا۔ یہ ہے، بولیے، دل کا۔ اور وہ ہستیاں جو نہ صرف اطمینان والے تھے بلکہ کائنات میں اطمینان قلب بانٹتے ہیں، جس کو بھی ولایت ملتی ہے ان کے قدموں کے دھون اور صدقے سے ملتی ہے، جس کو بھی خدا کا قرب ملتا ہے ان کی توجہ اور نگاہ سے ملتا ہے۔ وہ ہستیاں، آؤ میں ان کے کچھ احوال سناتا ہوں، پھر خبر ہو اور دل کی بھی خبر ہو کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ حضرت مولا کائنات، شہنشاہ کائنات، امیر کائنات، مولا کائنات، مولا علی المرتضیٰ علیہ السلام، جب رات ہو جاتی اور آپ عشاء کی نماز پڑھا کے گھر تشریف لے آتے تو تھوڑی دیر آرام کرتے، دیکھتے کہ مسجد خالی ہو گئی ہے، مسجد، بولیے، پھر دوبارہ مسجد تشریف لے جاتے، دوبارہ بولیے۔ حضرت کمبر فرماتے ہیں کہ مولا وہاں جاتے دوبارہ، کیا ایک دفعہ گھر آ جاتے، جب خالی ہو جاتی پھر دوبارہ تشریف لے جاتے، اور وہاں جا کے اپنی داڑھی مبارک پکڑ لیتے اور کہتے، الہی عبدک العاصی اتاک مقرا بالذنوب وقد دعاک فإن تغفر له فإنك أهله فإن لم تغفر فمن يرحم سواك۔ پڑھتے، الہی عبدک العاصی اتاک، اے پروردگار تیرا گناہگار بندہ تیرے حضور حاضر ہو گیا۔ یہ ان کے گناہ یا ان کی خطا، یہ ہماری والی خطا نہیں، ان کی نیکیاں جن کو وہ کرتے تھے اس کو اپنے مقام کے لائق بعض اوقات خطا سمجھتے تھے، کہ خدا کے حضور جس طرح کی اعمال پیش کرنے چاہیے ہم ویسے نہ کر سکے، اپنی شان کے لائق عبدیت میں، تواضع میں، عاجزی میں اس کو خطا سمجھتے، اس کو کیا سمجھتے، اور روتے اور کہتے، مولا ہم وہ نہ کر سکے جیسا حق تھا، تیری فرما برداری، تیری اطاعت، تیری عبادت، تجھے سجدہ، تیرا ذکر ویسا نہ کر سکے جیسا حق تھا، اس کو اپنی شان کے لائق خطا سمجھتے۔ تو کہتے، الہی عبدک العاصی اتاک، پروردگار تیرا گناہگار بندہ تیرے حضور حاضر ہو گیا ہے، مقرن بالذنوب وقد دعاک، اپنے گناہوں کا اقرار کر رہا ہے، اعتراف کر رہا ہے، مقرن بالذنوب وقد دعاک، گناہوں کا اقرار کر رہا ہے اور تجھے پکار رہا ہے، تیری رحمت کو آواز دے رہا ہے، تجھے پکار رہا ہے۔ فَإِن تَغْفِرْ لَهُ فَإِنَّكَ أَهْلُ، اگر تو اسے معاف کر دے تو یہی تیری شان کے لائق ہے، اگر تو اسے معاف کر دے تو یہی تیری شان کے لائق ہے۔ فَإِن لَمْ تَغْفِرْ فَمَن يَرْحَمْ سِوَاكَ، اور اگر تو مجھے معاف نہیں کرے گا تو تیرے سوا پھر رحم کون کرے گا۔ یہ کہتے جاتے اور روتے جاتے اور پوری رات آہو بکا میں گزار دیتے۔ یہ مولا کائنات کا حال سنا رہا ہوں۔
अमीर कायनात का हाल सुना रहा हूँ, विलायत के शहनशाह का हाल सुना रहा हूँ, सुल्तान विलायत, मंबाए विलायत, मस्तर विलायत का हाल सुना रहा हूँ। और फिर इमाम हसन मुश्तबा का हाल क्या था अलैहिस्सलाम। ये कैफियत न थी, हाल था। क्या था? कैफियत क्या है? दिल में कभी नेकी वाली चीज़ आई फिर चली गई, आई फिर चली गई, आई चली गई। जो आए जाए वो कैफियत है, जो आए जाए वो क्या है? और जो जम जाए और कभी ना जाए उसको हाल कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? जैसे आका अलैहिस्सलाम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत हंज़ला से फरमाया कि वो कैफियत जो मेरी बारगाह में तुम्हारी होती है, जो मेरे सामने बैठे हुए जो कैफियत तुम्हारी होती है, वो कैफियत अगर तुम्हारा हाल बन जाए तो फिर तुम्हारी शान ये हो कि तुम बाजारों से गुजर रहे हो और फरिश्ते तुमसे सलाम करने के लिए उतरा करें। अगर ये कैफियत ना रहे बल्कि हाल बन जाए। क्या बन जाए? बोलिए। आइए मैं आपको नवासे रसूल, सिफ्ते रसूल, महबूबे रसूल, महबूबे रसूल अल इमाम इब्ने इमाम हज़रत इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम का हाल सुनाता। उनका बोलिए। एक ताबई कहते हैं कि मैं मक्का में था तो मैंने देखा कि एक शख्सियत है, जब रात गुजर जाती है काफ़ी सारी तो वो तशरीफ़ लाते हैं और चादर ओढ़ी होती है। क्या बोलिए? चादर। और गिलाफ काबा पकड़ के इतना रोते हैं, इतना रोते हैं, इतना रोते हैं कि जो करीब से गुजरता है वो भी रो पड़ता है। उनको देख के वो भी, पत्थर दिल को कहाँ रोना है। आज हमारे दिल, तुम क़सत क़ुलूबुकुम मिन बअदि ज़ालिक, तुम्हारे दिल पत्थर हो गए, सख्त हो गए। अल्लाह ने फरमाया कल हिजारा, पत्थर की तरह, औ अशद्दु क़स्वा, बल्कि पत्थरों से भी बढ़कर तुम्हारे दिल हो गए, पत्थरों से भी बढ़कर तुम्हारे दिल। और फरमाया क्यों? इसलिए फरमाया व इन्ना मिनल हिजारति लमा यतफज्जरु मिनहुल अनहार, पत्थर तो ऐसे भी होते हैं जब वो फटे तो उनसे दरिया जारी हो जाते हैं। क्या जारी हो जाते हैं? तो अल्लाह के वो बंदे भी हैं जब खुदा की तरफ लौटें और उनका दिल खुदा के इश्क और मोहब्बत में जब फट जाता है, टूट जाता है, वो आईना, बोलिए, जो शुरू की बात थी, वो आईना टूट जाता है तो फिर फैज़ के दरिया जारी होते हैं और कई कई शहर फैज़ पाते हैं और सैराब होते हैं। फरमाया व इन्ना मिन्हा लमा यशक्ककु फयख़रुजु मिनहुल मा, इनमें से ऐसे भी हैं अगर उनसे दरिया जारी नहीं होते तो जब वो फटते हैं तो उनसे चश्मे उबल पड़ते हैं। क्या उबल पड़ते हैं? बोलिए। चश्मा दूसरे शहरों तक जाके सैराब तो नहीं करता, लेकिन अगर कोई प्यासा उसके पास चल के आ जाए तो उसकी प्यास ज़रूर बुझा देता। तो अल्लाह फरमाता है कम अज़ कम ऐसे ही बन जाते हैं, तुम कम अज़ कम ऐसे ही बन जाते। और फरमाया व इन्ना मिन्हा लमा यहबितु मिन खश्यतिल्लाह, और इनमें से ऐसे भी हैं अगर उनसे दरिया जारी ना हो, चश्मे जारी ना हो, उनका हाल छुपा रहे तो उनकी कैफियत ये है कि अल्लाह के खौफ से गिरते हैं, कांपते हैं, टूट जाते हैं। ये उन औलिया का हाल है जो छुपे रहते हैं, जो बोलिए, जो कभी टूटते हैं, दुनिया से जाते हैं तो फिर दुनिया को मालूम होता है इनका मकाम क्या था। तो अल्लाह ने फरमाया इनमें से कोई एक ही बन जाते हैं, कोई एक ही, लेकिन तुम पत्थरों की तरह भी नहीं, पत्थरों से ज़्यादा सख्त हो गए, पत्थरों से ज़्यादा। तो इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम का हाल ये, रोते हैं और सब रोते हैं उनको देख के। तो वो ताबई कहता है एक दिन मैंने, मुझसे रहा ना गया तो मैंने हिम्मत की आगे बढ़ के देखूं ऐसा कौन सा गुनाहगार है जो ख़ुद भी रोता है और सबको रुलाता है। जब मैंने आगे बढ़ के चादर हटाई तो वो इमाम कायनात इमाम हसन मुश्तबा थे। तो कहते जब मैंने उनको देखा तो बेसाख्ता मेरी चीख निकल गई। मैंने कहा मेरे आका सैयदी, मेरे मौला, इमाम आप, नवासे रसूल आप हर रात रोते हैं, रुलाते, आखिर क्यों? आप तो जन्नत के सरदार हैं, आखिर क्यों इतना रोते रुलाते हैं? तो आपने फरमाया असल में बेनियाज से वास्ता पड़ा है।
جہاں رحمان ہے رحیم ہے وہاں صمد بھی ہے بے نیاز بھی ہے. بے نیاز سے واسطہ پڑے خبر نہیں آمنا سامنا ہو تو کیسے پیش آئے گا. یہ ان کا حال ہے. اور امام زین العابدین علیہ السلام کا حال یہ کہ پوری رات مصلی پر روتے. کشف المحجوب پڑھیں حضرت داتا گنج بخشری حجویری رحمۃ اللہ نے لکھا پوری رات امام زین العابدین اللہ سے باتیں کرتے ہوئے رات گزار دیتے. امام جعفر الصادق علیہ السلام امام زین العابدین کے پوتے کل امت کے امام جعفر الصادق علیہ السلام شقیق بلخی حاضر ہوئے. کہنے لگے میرے آقا مجھے کوئی نصیحت کر دیں مجھے کوئی. میں نے بہت خوبصورت واقعات چنے ہوئے تھے جو آپ میں سے 99% لوگوں نے پہلے نہیں سنے ہوں گے لیکن وہ ادھار ہے باپ کے ساتھ. کیونکہ وقت کافی ہو گیا میں اختتام کی طرف آتا ہوں. تو شقیق بلخی کے بہت سارے واقعات ہیں امام جعفر الصادق کے ساتھ وہ ادھار انشاءاللہ پھر کبھی سناؤں گا. توجہ ہے دوستو. یہ میں جو باتیں سنا رہا ہوں یہ کیوں سنا رہا. ہاں میں اکثر کہتا ہوں کہ جب کوئی رنگ کر رہا ہو تو اس کے اپنے ہاتھ بھی رنگے جاتے ہیں. تو یہ مجھ حقیر کی ایک چھوٹی سی کوشش ہے. میں آپ کو اللہ والوں کی باتیں سنا رہا ہوں اہل بیت کی باتیں سنا رہا ہوں رسول اللہ کے گھر کی باتیں سنا رہا ہوں آئمہ اہل بیت کی باتیں سنا رہا ہوں تاکہ آپ کے دل رنگتے رنگتے کچھ ان کی توجہ نگاہ سے میرا بھی دل رنگا جائے. میں اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوں. تو حاضرین امام جعفر الصادق علیہ السلام ان کے پاس شقیق بلخی آئے کہ وہ کہنے لگے اے رسول اللہ کے بیٹے مجھے کوئی نصیحت کر دیں. بولیے مجھے کوئی. یہ شقیق بلخی سفید داڑھی والے بزرگ تھے اور امام جعفر صادق اس وقت 16-17 سال کے تھے. کتنے بولیے آپ اندازہ فرمائیے. یہ امت کے علماء کا مزاج تھا کہ وہ یہ نہیں دیکھتے تھے کہ میں فلاں جگہ کا مفتی شیخ الحدیث عالم علامہ فہامہ. وہ کہتے تھے کہ حضور نے اس گھر کی راہ دکھائی ہے تو اس گھر کا فیض لینا پڑے گا اس کے بغیر چارہ کوئی نہیں. تو شقیق بلخی بہت بڑے ولی اللہ درویش کامل عالم محدث تھے سفید داڑھی والے بزرگ. امام جعفر الصادق کی بارگاہ میں آتے اور ادب کے ساتھ بیٹھ کے التجا کرتے کہ اے رسول اللہ کے بیٹے مجھے کوئی نصیحت فرما دیں. یہ ادب تھا امت کے علماء کا. اور آج علماء ہی حضور کی آل اولاد کے خلاف بولنے لگ گئے. الا من شاء اللہ سوائے کچھ اہل حق کے وہ بہت تھوڑے ہیں وہ بہت تھوڑے ہیں. آج نبی کے گھر کا ذکر ہی جنہیں تکلیف دیتا ہے وہ اپنے ہی ہیں. آخر کیوں؟ کاش ہم تنہا بیٹھ کے سوچیں اور مفادات سے آزاد ہو کے سوچیں تو حقیقت سمجھ آ جائے. حقیقت بولیے سمجھ آ جائے. تو شقیق بلخی نے کہا میرے آقا مجھے وصیت کر دیں. امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا توجہ کیجیے گا میرے دوستو آخری 4-5 منٹ کی میری گفتگو اسے ضائع نہ کریں میری طرف دیکھیں آپ. امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا شقیق بلخی میں تجھے کیا نصیحت کروں میں تجھے کیا نصیحت کرتا مجھے تو خود حیا آتی ہے اور میں کہتا ہوں کہ قیامت والے دن میرا رسول اللہ سے سامنا نہ ہو. اکبر کبیر واہ میں اس بات پہ روتا ہوں کہ حضور سے سامنا ہوا تو میں سامنا کیسے کر پاؤں گا میں سامنا کیسے کرتا کیسے کر پاؤں گا. امام جعفر صادق علیہ السلام یہ فرما رہے اور فرمایا مجھے رسول اللہ سے حیا آتی ہے کہیں حضور یہی نہ فرما دیں کہ جعفر بیٹے تو تھے لیکن اللہ کی فرما برداری کا حق ادا نہ کر سکے. مجھے اس بات پہ رسول اللہ سے حیا آتی ہے اور میں یہ سوچ کے روتا ہوں میں تمہیں کیا نصیحت کروں. اس پر شقیق بلخی تڑپ گئے اور تڑپ تڑپ کے رونے لگ گئے اور کہنے لگے پروردگار جن لوگوں کا خمیر ہی نبوت کے پانی سے گوندا گیا جن ہستیوں کا خمیر ہی نبوت کے پانی سے گوندا گیا جن کا جسم ہی نبوت کے خون سے بنایا گیا جن کے جسم جن کے خمیر نبوت کے پانی سے گوندے گئے جن کے جسموں کو نبوت کے خون سے بنایا گیا جب وہ رسول اللہ سے حیا کرتے ہیں اور یوں روتے ہیں تو ہم جیسے لوگ کس قطار میں کھڑے ہوئے. اور ایک دن امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے اصحاب میں مریدوں میں بیٹھے تو رو پڑے. لوگوں نے کہا آقا کیا ہوا؟ فرمایا آج مجھ سے ایک وعدہ کرو مجھ سے
वादा करो। हुजूर क्या वादा? फरमाया क़यामत वाले दिन जिसकी बख्शिश हो जाए वो मेरी शफात कर दे। अल्लाहु अकबर। कहा हुजूर आप तो खुद उम्मत की शफात करने वाले हैं और आपके नाना कुल उम्मत की शफात करने वाले हैं। कहा मुझे रसूलुल्लाह से ही तो हया आती है, हुजूर से ही तो हया आती है। आज उम्मत में ना अल्लाह की हया बाकी रही ना रसूलुल्लाह की हया बाकी। कोई एक तो हया होती। मेरे आका ने फरमाया जब हया चली जाए फिर जो मर्जी करो, अल्लाह को कोई तुम्हारी परवाह नहीं, तुम बेकार चीजें हो खुदा के नजदीक। तो काश अल्लाह की हया में, रसूलुल्लाह की हया में शराब छोड़ दी होती, सूद छोड़ दिया होता, जिना छोड़ दिया होता, बदकारी छोड़ दी होती, झूठ छोड़ दिया होता, खयानत छोड़ दी होती, हमसायों को तकलीफ देना छोड़ दिया होता, दूसरों पर इल्ज़ाम लगाना, तोहमत लगाना, बहतान लगाना छोड़ दिया होता। काश अखलाक अच्छे कर लिए जाते हुजूर की हया में, काश इबादत जिंदगी में आ जाती रसूलुल्लाह की हया में, काश जिक्र और तिलावत तबीयत में आ जाता रसूलुल्लाह की हया में। कोई एक तो हया बाकी रहती हमें। तो मेरे भाइयों, मेरे बेटों, मेरे बुजुर्गों, आज लौटना है अल्लाह की तरफ, लौटना है। अल्लाह की तरफ। ना मैं कोई रिवायती खतीब हूँ, मैंने तो वैसे ही महफिलें ख़त्म करनी है। 100 में से किसी एक महफिल पे जाता हूँ, क्या जहाँ देखता हूँ कि कोई सुनने वाला है बस वहाँ जा रहा हूँ वक्त, वरना मैं अक्सर समझता हूँ महफिल एक रिवायत है, एक रस्म, एक रवाज है। लिहाजा मैं कोई रिवायती ख़तीब नहीं हूँ, मैं तो दिल की फरियाद आप तक पहुँचा रहा हूँ कि अल्लाह की तरफ लौटना है, इससे पहले कि हमें ज़बरदस्ती लौटाया जाए। ज़बरदस्ती बोलिए। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आका ने फरमाया हाय 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 तूबू इलल्लाह। आका ने फरमाया अल्लाह की बारगाह में तौबा करो। अल्लाह की बारगाह में कब? फरमाया क़ब्लल मौत, मौत के आने से पहले पहले। और जब तुम्हें मौत की खबर ही नहीं तो फौरी अल्लाह की तरफ रुजू करो। अल्लाह ताला ने आखिरी रिवायत है और इसकी कदर कीजिएगा। अल्लाह ताला ने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की तरफ वही की। किन की तरफ बोलिए? वो हज़रत दाऊद जो रातों को पूरी पूरी रात रोते थे अल्लाह की बारगाह, और अल्लाह ने उन्हें फरमाया निअमल अब्द, क्या ही बंदा था दाऊद। हाय हाय, खुदा भी जिस पर फख्र करे वो हज़रत दाऊद। खुदा फख्र कर, निअमल अब्द, क्या बंदा था दाऊद। वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे खत्म नबूवत, सलामत नारे खत्म नबूवत, सलामत नारे खत्म नबूवत, सलामत। अल्लाह ताला ने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की तरफ वही की। औहल्लाहु इला दाऊद अलैहिस्सलाम या दाऊद लौ यअलमुल मुदबिरून अन्नी कैफ़ इंतज़ारी लहुम व रिफ़क़ी बिहिम व शौक़ी इला तर्की मआसीहिम लमातू शौक़न इलैया। फरमाया दाऊद, अगर मेरे वो बंदे जो मुझसे मुंह मोड़े हुए हैं, शैतान की तरफ, नफ्स की तरफ, दुनिया की तरफ, लालच और तमा की तरफ दौड़े जा रहे हैं और मेरी तरफ उन्होंने पीठ की हुई है, जिन्होंने मेरी तरफ पीठ की हुई है और मेरे दुश्मन शैतान की तरफ जा रहे हैं, अगर मेरे वो बंदे जान लें कैफ़ इंतज़ारी लहुम, कि मैं किस तरह उनका इंतज़ार कर रहा हूँ, हाय हाय किस तरह उनका इंतज़ार कर रहा हूँ, व रिफ़क़ी बिहिम, और कितनी नरमी से पेश आना चाहता हूँ, मैं उनके साथ कितनी नरमी से पेश आना चाहता हूँ, कितनी नरमी से पेश आना चाहता हूँ। और व शौक़ी इला तर्की मआसीहिम, अगर उन्हें ख़बर हो जाए कि मेरा कितना शौक़ है कि वो गुनाह छोड़ दें और मेरे हो जाएं, अगर उन्हें खबर हो जाए लमातू शौक़न इलैया, तो वो मेरे शौक़ में मर जाएं, अल्लाहु अकबर कबीर। मेरे शौक़ में मर जाएं, खाना पीना तक भूल जाएं, रातों को जागते रहें, खाना पीना तक छोड़ जाएं और मेरे शौक़ में मर जाएं, अगर उन्हें खबर हो जाए जिन्होंने मेरी तरफ पीठ की हुई है और दूर जा रहे हैं मुझसे। और फिर फरमाया या दाऊद फ़हादिही इरादती फ़िल मुदबिरीन अन्नी फ़कैफ़ इरादती फ़ी मुक़बिलीन इलैया। ए दाऊद, जब ये मेरी चाहत उनके लिए है जो मेरी तरफ पीठ करके दूर जा रहे हैं, तो मेरी चाहत उनके लिए कैसी होगी जो मेरी तरफ आ रहे हैं, जो मेरे बनना चाहते हैं, जो मेरे होना चाहते हैं, जो मुझे मनाना चाहते हैं, जो मुझसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, जो मेरे हुजूर रोते हैं मेरी मोहब्बत में, उनके लिए मेरी चाहत कैसी होगी।
تو یہ سودا ہے خدا کی طرف لوٹنے کا جو میں نے پیش کیا، اسے ضائع نہ کیجیے گا۔ اللہ آج کی گفتگو قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔